سورہ بقرہ 8واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ نے یہود پر بے شمار فضل فرمائے، کھانے میں من و سلوا دیا، پانی کے چشمے بہائے، ان کو اسباب پر سہارا کرنے سے اٹھا لیا، پھر بھی وہ اسباب پر گرتے رہے، ادنا کے متلاشی ہوئے، اعلیٰ کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کے صدقے میں ان کی متعدد آرزویں پوری کی۔ بنی اسرائیل کو یہ غلط فہمی رہی ہے کہ وہ کچھ بھی کریں فضیلت انہی کو حاصل رہے گی، اس لیے یہاں ایک بنیادی نکتہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ سب اہل بیت جان لیں کہ عزت و فضیلت اقوام کے نام سے وابستہ نہیں، ایمان و عمل سے وابستہ ہے۔ ایمان نام ہے نبی کے فرمان پر یقین لانے کا، اور عمل نام ہے اتباع رسول یعنی امر الہی کے تحت کام کرنے کا۔ اب اس کسوٹی پر سب اہل ایمان اور اہل کتاب اپنے عقیدے اور عمل کو پرکھیں، جو پورا اترے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ آئندہ آیت میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین سے غلط فہمی نہ ہو۔ سرکار دو عالم کی تبلیغ کے بعد جو آپ پر ایمان نہ لایا، وہ لا الہ الا اللہ کو نہ سمجھا، اور جس نے حضور کا حکم نہ مانا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کا عمل حکم الہی کے تحت نہ ہوا اور عمل صالح نہ رہا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور اسی طرح یہود نصارہ اور صابئین سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اس ایمان کے ذیل میں ان کے تمام لوازم داخل ہے، جس میں سب سے مقدم ایمان بر رسول ہے، اور یہ لوگ آخرت پر بھی ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی وہ عمل جو حکم الہی کے تحت تھے، تو ان سب کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا، اور تم کو حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو کمال مضبوطی سے پکڑو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو، عذاب الہی سے بچو اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس قول و قرار و تنبیہ کے بعد بھی تم پھر گئے، تم نے روگردانی کی، بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ اور اے یہود، تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، یعنی سنیچر کا دن عبادت کے لیے تھا، اس دن مچھلی کا شکار منع تھا، انہوں نے ہیلے سے اس دن شکار کرنا شروع کیا اور عدول حکمی کی، تو ہم نے ان سے کہا تم ذلیل پھٹکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، تم اپنی قوم کا وہ واقعہ بھولے نہیں ہو، لیکن تم اپنے انکار سے باز نہیں آتے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالٌ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ سو ہم نے اس واقعے کو ان کے ہم عصروں کے لیے اور جو بعد میں آنے والے تھے باعث سے عبرت بنا دیا، اور خدا ترسوں کے لیے اس کو موجب نصیحت بنا دیا۔ دیکھو ایک ہی واقعہ باعث عبرت بھی ہے اور موجب نصیحت بھی، لیکن نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں ہوں۔ یہ تو جہالت کی انتہا ہے کہ غم و اندوہ کے موقع پر دل لگی کی جائے اور پھر اس مذاق کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔
وہ لاجواب ہو کر بولے کہ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کیجئے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ کم عمر بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اچھا، اب جو حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالو۔ یعنی بنی اسرائیل کی کج بحثی ختم نہ ہوئی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے کہ اپنے رب سے ہمارے واسطے دعا کیجئے کہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گہرے زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا معلوم ہوتا ہو، جاذب نظر ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بنی اسرائیل سوال پر سوال کیے جا رہے تھے۔ اب کہا کہ اپنے رب سے ہمارے واسطے درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو ذرا اور تفصیل سے بتا دے کہ وہ کیسی ہو۔ ہم اس گائے کے متعلق شبے میں پڑ گئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ٹھیک بات کی طرف راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شياة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ حضرت موسیٰ نے کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو، نہ زمین کو جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، وہ ایک بے عیب گائے ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ بولے اب آپ نے ٹھیک بات بتائی۔ غرض انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور ان کے انداز سے معلوم نہ ہوتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔